رویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہرن کی کہانی سے آگاہ کریں گے۔ یہ کہانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ جنگل میں سے گزرتے گزرتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرن قید میں تھا، جو کہ فیمیل ہرن تھا اور دودھ دیتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قید میں دیکھا اور ہرن نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین تھے۔ جو ہی ہرن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور پہچان گئی کہ اتنا خوبصورت چہرہ صرف اللہ کے نبی کا ہی ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک یہودی نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہودی نے آپ کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ ہرن نے بتایا کہ یہودی ایک بہت بڑا شکاری ہے اور شکار کرتا ہے۔ اس نے یہاں پر جال بچھا رکھا تھا اور میں اس جال کے اندر پھنس گئی ہوں، اب وہ مجھے مار کر کھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم آیا اور ہرن نے مزید بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں نے ان کو دودھ پلانا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جو یہودی شکاری تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کو رہا کر دو۔ تو یہودی اس بات پر آمادہ نہ ہوا۔ تو ہرن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جاؤں اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ یوں کرو، اسے چھوڑ دو، یہ تھوڑی دیر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی، تو تم پھر اسے لے جانا۔ لیکن یہودی اس بات پر آمادہ نہ ہوا۔ یہودی نے کہا کہ کیا میں پاگل ہوں، ایک پکڑا ہوا شکار چھوڑ دوں اور پھر بے زبان جانور پر اعتبار کروں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ بھاگ نہیں جائے گا بلکہ اپنی جان کی بازی لگا کر واپس آ جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ یہودی کیونکہ کافر تھا، اس نے اعتبار نہیں کیا اور وہ چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوا۔ تو ہرن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر درخواست کی کہ میں آخری بار اپنے بچوں سے ملنا چاہتی ہوں اور ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ خود کو اس یہودی کے ہاں گروی رکھ دیں تو یہ اس بات پر آمادہ ہو جائے گا کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی سے کہا، یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ہرن کو آزاد کر دیتا ہوں، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ اگر ہرن واپس نہ آیا تو میں آپ کو ساری زندگی اپنا غلام بنا کر رکھوں گا اور آپ سے کام کرواؤں گا، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو اس یہودی کے ہاں گروی رکھ دیا اور ہرن کو آزاد کروا دیا۔ جب ہرن کو چھوڑا گیا تو ہرن جنگل کی طرف دوڑ پڑا اور پیچھے مڑ مڑ کر رک رک کر ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے دنیا آخرت کی بہت بڑی غنیمت مل گئی ہو، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا دے رہا ہو۔ یہودی بڑا خوش تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ ایک ہرن اور اوپر سے جانور اور اوپر سے شکاری کے ہاتھ چڑھ گیا، اب وہ بھاگ گیا ہے، کیا وہ بھی واپس آئے گا؟ وہ بڑا خوش تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینے کے بدلے میں موٹی رقم بٹوروں گا۔
لیکن اس کو کیا پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے رب کے خاص اور برگزیدہ نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرن کا انتظار کرنے لگے۔ ہرن کے بچوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جس طرف کو جنگل تھا وہاں سے ان کی ماں کافی دیر کے بعد دوڑتی چلی آ رہی ہے۔ ہرن اپنے بچوں کے پاس پہنچا اور اپنے بچوں سے کہا کہ جلدی جلدی دودھ پی لیجئے۔ بچے گھبرائے ہوئے تھے اور کافی دیر سے بھوکے تھے۔ ہرن نے پوچھا کہ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم پریشان تھے کہ آپ اتنی دیر کہاں رہ گئے ہو۔ ہرن نے سارا ماجرا بتایا اور یہ بھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ایک یہودی کے ہاں گروی رکھ آئی ہوں۔ اس نے میرا شکار کر لیا تھا اور وہ مجھے کھانا چاہتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے آخری نبی نے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ میں اپنے بچوں سے آخری بار مل کے اور ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گروی رکھنے کی وجہ سے اس نے مجھے آنے دیا ہے، لہٰذا آپ جلدی جلدی دودھ پی لیجئے تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس جا سکوں اور اپنا کیا وعدہ پورا کر سکوں، تاکہ تا قیامت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخ روح ہو چکوں۔ سبحان اللہ تعالی، اس وقت کے جانور ہی کتنے سیانے اور اچھے تھے۔ بچوں نے دودھ پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری نبی کو گروی رکھ کے ہم کیسے دودھ پی سکتے ہیں؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزاد کروا کے اس کے بعد دودھ پیئیں گے، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد شکاری دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ جہاں پر اکیلا ہرن آنا تھا وہاں اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی آ رہے ہیں۔ شکاری دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا متاثر ہوا اور سارا ماجرا پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ پوری چرند پرند اور پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں۔ یہودی یہ سارا ماجرا دیکھ کر بڑا متاثر ہوا اور وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہ سکا، کیونکہ اس کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک بے زبان جانور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس موت کی طرف لوٹ آیا اور اس نے اپنی موت کی پرواہ بھی نہ کی، بلکہ اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر قربان ہونے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرن اور دونوں بچوں کو ان کے یہودی کے حوالے کر کے واپس لوٹے تو یہودی بے ساختہ بول اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ کے نبی کے حکم سے مسلمان ہو گیا۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت سے ہرن بھی بچ گیا، اس کے بچے بھی بچ گئے اور یہودی بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ سبحان اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحم دل تھے۔ ہمیں اس کہانی سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جانوروں پر شفقت کرنی چاہیے، تاکہ تا قیامت ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کے سامنے سرخ روح ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت ایسی اور اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں آگے ایسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔